بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 18 ہے، اور اس سبق میں ہم باب کراہیت ما یستنجا بہ اس باب کو بھی پڑھیں گے، اور باب الاستنجاء بالیمین اس باب کو بھی پڑھیں گے۔ دونوں مختصر سے ابواب ہیں، اور ان کے تحت ایک ایک حدیث ہے جس کی تشریح ہوگی۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کا خلاصہ بھی آپ ایک مرتبہ یہاں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے حدیث باب کی عبارت ہوگی، اور اس کے بعد اس کا مختصر ترجمہ، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تشریح بھی ہوگی۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم، وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لید کے ساتھ استنجا مت کرو، اور نہ ہی ہڈیوں کے ذریعے سے استنجا کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے اور ان کا زاد ہے۔ اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی، جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے جو روایت کیا ہے اس کے الفاظ اسی طرح ہیں، سند تو یہی ہے لیکن الفاظ یہ ہیں کہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، ایک طویل حدیث ہے، اتم الحدیث، حدیث کو آخر تک مکمل کیجئے، یہاں پہ یہ اتم محذوف ہوگا بطولہ، ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ پورا واقعہ ذکر ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مشہور واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے جنوں کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس میں اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ فقال شعبی، شعبی یہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث کی جو راوی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، کہ گوبر کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ استنجا مت کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ اب یہاں اس روایت کے اندر یہ جو قول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروث، یہ امام شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جبکہ اس روایت کے اندر عن شعبی عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول لا تستنجوا بالروث، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، جبکہ یہاں پہ بیچ میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، شعبی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو حالانکہ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہاں یہ روایت مسند لگ رہی ہے کیونکہ بالکل صحابی اور صحابی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہاں یہ روایت مقطوع ہے کیونکہ جو تابعی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیچ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت مقطوع ہے، اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم اور اس کے علاوہ دیگر نے اس روایت کو اسی طرح ہی روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت یہ زیادہ اصح ہے، اس لیے فرمایا کہ اسماعیل کی جو روایت ہے یہ زیادہ صحیح اور راجح ہے حفص بن غیاث کی روایت سے، کیونکہ حفص بن غیاث کی روایت میں یہ حدیث مسند لگ رہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ حدیث مسند نہیں ہے، یہ مقطوع ہے کہ ایک تابعی وہ کہہ رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں صحابی کا وہ جو رابطہ ہے اس کو وہ حذف کر رہا ہے، تو یہ تشریح یہاں تک مکمل ہو گئی۔ والعمل على هذا الحدیث، فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر تمام اہل علم کا عمل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گوبر سے جو استنجا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہڈیوں سے، اور اسی باب کے اندر حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت لائی جا سکتی ہے، یہ محض بعض نسخوں کے اندر تکرار ہے، ورنہ یہاں وفی الباب عن ابی ہریرہ و سلمان و جابر و ابن عمر آ چکا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف، حفص بن غیاث معجمہ مکسورہ ہے، یعنی غیاث آپ اس کو پڑھیں گے، اور ان کے والد کا نام طلق ہے، طلق بن معاویہ النخعی، ابو عمر ان کی کنیت ہے اور کوفی ہیں۔
تفصیلی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ داود بن ابی ہند القشیری مولاہم ثقہ ہیں، متقن ہیں، الا انہ یہیم بآخرہ، آخری عمر میں حافظے کے اندر تھوڑا فرق آ گیا تھا۔ شعبی یہ عامر بن شراحیل اشعبی ہیں، ابو عمر ان کی کنیت ہے، ثقہ ہیں اور مشہور فقیہ ہیں۔ علقمہ بن قیس بن عبداللہ النخعی الکوفی ثقہ ہیں، ثبت ہیں، فقیہ ہیں۔ حدیث باب کی تشریح جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، صاحب تحفۃ الاحفظی نے وہ حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اتم الحدیث بطولہ، اس کو یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اندر ذکر کی ہے، اور وہ تفصیلی روایت یہاں پہ صاحب تحفۃ الاحفظی نے یہاں پہ ذکر کر دی ہے، جس میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوں والی رات یعنی لیلۃ الجن کے نام سے وہ رات مشہور ہے۔ اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما صاحبہ منا احد، کہ ان کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، وہ مکہ میں ہی تھے، اور ایسا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم نے رات گزاری بہت ہی برے طریقے سے، کیونکہ ہم غمگین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، یہاں تک کہ ہم نے جب صبح کی تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے طرف سے تشریف لائے، اور پھر آگے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے جو جنوں کا ایک داعی ہے وہ آیا میرے پاس، اور میں ان کے پاس گیا اور ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھا تو ان کے جو آثار ہیں اور ان کی آگ کے جو آثار ہیں وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ تو یہاں سے آگے دیکھیں، فقال شعبی، آگے شعبی کہتے ہیں کہ سألوہ الزاد وکانوا من الجزیرۃ فقال كل عظم يذكر اسم الله يقع في ايديكم اوفر ما كان لحما، اس میں پھر وہ پورا ذکر ہے کہ جس میں ہر وہ ہڈی جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تمہارے ہاتھوں میں، تو جو بچ جاتی ہے تو وہ ہمارا یعنی وہ ہماری خوراک ہوتی ہے، اور ہر جو مینگنی ہے روسا، یہ ہمارے جو جانور ہیں جنات کے جانور، ان کا یہ چارہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تستنجوا بہما، تو لہٰذا اس ہڈیوں کے ساتھ استنجا مت کرو، اور گوبر یا لید کے ساتھ جو ہے نا وہ استنجا مت کرو، فانہما ذات اخوانکم من الجن۔ تو یہ وہ طویل روایت تھی جو امام ترمذی نے کتاب التفسیر کے اندر ذکر کی تھی، صاحب تحفۃ الاحفظی نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ لیکن اس میں وہی بات کہ اعلی شعبی سے آگے سألوہ الزادہ، تو یہاں سے آگے امام شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ والفرق بین روایتہما، یہاں سے آگے کہ روایت جو اسماعیل کی ہے وہ حفص بن غیاث کی روایت سے زیادہ راجح ہے، تو اس حوالے سے صاحب تحفۃ الاحفظی فرماتے ہیں کہ اسماعیل کی روایت جو کہ مقطوع ہے، اور جو حفص بن غیاث ہے ان کی روایت مسند ہے، جبکہ جو اسماعیل والی روایت ہے یہ مقطوع روایت بہت سارے راویوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے یہ روایت زیادہ راجح ہوتی ہے کہ یہ مقطوع ہی ہے، اور یہ امام شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اچھا، کراہیت جو باب کراہیت ما یستنجا بہ ہے، تو کراہیت کا جو مفہوم ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا ہے صاحب تحفۃ الاحفظی نے کہ ای فی بیان الاشیاء التي یکرہ الاستنجاء بها، یعنی کراہیت ما یستنجا بہ کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا بیان جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کراہت جو ہے اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریم کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ بعد میں جو متاخرین علماء ہیں استرحوا علی تخصیص لفظ الکراہۃ بما لیس بمحرم وترکہ ارجح من فعلہ، بعد کے علماء نے کراہیت کے لفظ کی تخصیص کر دی ہے ایسی چیز کی وہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن اس کا ترک کرنا زیادہ راجح ہے۔ حدیث باب سے متعلق فقہائے حنفیہ کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ جو گوبر ہے، لید ہے، جو خشک لید ہے، اس سے استنجا کی جو ممانعت آئی ہے، کراہت آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فی نفس ہی اگر وہ خشک ہے تو اس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کسی نے کر دی تو نجاست تو زائل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو ممانعت ہے وہ خارج کی وجہ سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جنوں کی جانوروں کا چارہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو استعمال نہیں کرو، جس طرح حدیث کے اندر آ گیا، اس لیے اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو لہٰذا احناف فرماتے ہیں کہ فی نفس ہی اگر گوبر یا لید خشک ہے تو وہ نجاست کو زائل کر سکتی ہے، جبکہ شوافی یہ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہے، جب نجس ہے تو کیف یزیل النجاسہ، نجاست کو پھر وہ کیسے زائل کر سکتی ہے کیونکہ وہ ہے ہی نجس، لیکن احناف نے فرمایا کہ یہ اس سے طہارت تو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خشک ہے، اور خشک جو ہے وہ جسم کو مزید نجس نہیں کرتی۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ یکرہ الاستنجاء بخرقۃ الدیباج، یعنی ریشم کا جو کپڑا ہے، اس طریقے سے انسانوں کا جو کھانا ہے، گندم، جو وغیرہ، اس سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، مکروہ ہے، یہ بھی اسی کے اندر آئے گا، کیونکہ جب جنات کی خوراک سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے تو انسانوں کی خوراک سے تو بطریق اولا استنجا کرنا ممنوع ہوگا۔ اس طریقے سے جانوروں کا جو چارہ ہے جیسے گھاس وغیرہ ہے، یہ بھی ایسا ہے کہ یہ جانوروں کی خوراک ہے، جب جنات کے جو حیوانات ہیں ان کی خوراک سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے تو انسانوں کے جو مویشی ہیں یا جو ان کے جانور ہیں تو ان کے جو چارہ پانی ہے یا چارہ ہے یا ان کی جو دوسری خوراک کی چیزیں ہیں ان سے بھی استنجا کرنے کی ممانعت ہے۔
تو حدیث باب سے متعلق بقیہ اگر ہم دیکھتے ہیں فقہائے حنابلہ، مالکی اور شوافی، تو ان کے بھی یہ اقوال ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک لید سے یا ہڈیوں سے استنجا کرنا بالکل ناجائز ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نجس ہیں، جب نجس ہیں تو لہٰذا ان سے استنجا کرنا ناجائز ہے۔ احناف بھی اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ خشک ہو چکی ہے، اور جب خشک ہے تو اب یہ نجاست کو زائل کرنے کی اس کے اندر اہلیت موجود ہے، البتہ خارج کی وجہ سے یعنی حدیث کی وجہ سے نئی آ چکی ہے، تو لہٰذا اب ان سے استنجا کرنا مکروہ ہوگا۔ وفی الباب عن فلان، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اس باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سلمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ امام بخاری نے کتاب الطہارت کے اندر ذکر کی ہے، اور ذکر الجن کے اندر ذکر کی ہے، اور حدیث سلمان یہ ایک جماعت نے امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ اس کی تخریج کی ہے، اور حدیث جابر جو ہے اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے ابو زبیر سے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمسح بعظم او بعر، اور اسی طریقے سے وہ حدیث ابن مسعود جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پہ مذکور ہے، وہ باب کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس کو نسائی نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس نے زاد اخوانکم من الجن کا جو ذکر ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اس طرح مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ سبق میں موجود جو یہ حدیث ہے، اس کے کچھ فوائد اور حکمتیں یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ان سے یہ فوائد اور یہ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے باب کی حدیث یہ بھی مختصر سی ہے، جس میں پانی کے ساتھ استنجا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مُرْنَا أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله۔ وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں خواتین کو کہ اپنے شوہروں کو حکم دیا کرو کہ وہ یستطیبو یستنجو یعنی پاکی حاصل کیا کریں پانی سے، یعنی استنجا پانی سے کریں، اگرچہ وہ ہیلے سے یا پتھر سے استنجا بھی کر چکیں، لیکن اس کے بعد پانی سے وہ استنجا کیا کریں۔ میں ان کو بتانے میں شرم محسوس کرتی ہوں، اس لیے میں ان کو نہیں بتا سکتی، لیکن فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور اس باب کے اندر جریر بن عبداللہ البجلی و انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی کے اوپر تمام اہل علم کا عمل بھی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں پانی کے ساتھ استنجا کرنے کو، اگرچہ استنجا پتھروں سے اور ڈیلوں وغیرہ سے بھی کافی ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ پسند کرتے ہیں کہ استنجا پانی کے ساتھ کیا جائے، اور اس کو وہ افضل قرار دیتے ہیں، اور اسی کو بھی سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ نے اس قول کو لیا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ قتیبہ اور محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب الاموی البصری صدوق ہیں، قتیبہ کا ذکر کئی مرتبہ پیچھے آ چکا ہے۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ ام الصحبہ البصریہ العابدہ۔ اور وفی الباب کے تحت جو احادیث ہیں اس میں ایک حدیث جریر بن عبداللہ ہے، جس کی آپ الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دخل الغیظۃ فقضى حاجته فاتاه جریر بعداوۃ من ماء، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے اندر الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء وعنزۃ فيستنجي بالماء، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فاخرجہ ابو داؤد اور ترمذی، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہے کہ فی اہل قباء فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین قال کانوا یستنجون بالماء، کہ اہل قباء جو ہیں وہ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کو پسند کرتے تھے ڈھیلے کے بعد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی سورہ نور کے اندر، اور فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ حدیث باب سے مستنبط کچھ اصول اور فوائد ہیں جن کو آپ یہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں،
اور حدیث باب کی اگر ہم عصری تطبیق دیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جدید جو بیت الخلاء ہے اس میں پانی کا ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا وہ افضلیت آج کے دور میں بھی ثابت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ڈھیلے یا پتھر تو آج کل استعمال کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کی جگہ پہ ٹیشو پیپر آ گئے ہیں، اور ٹیشو پیپر اور پانی کا امتزاج کیا جائے تو بھی یہی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حفظان صحت اور بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے اگر پانی سے استنجا کیا جائے گا۔ مالیاتی تحفظ اور پانی کا جو شعور ہے وہ بھی حاصل ہو گیا۔ تعلیمی اور تربیتی پہلو بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آخر میں سبق سے متعلق یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں، اور اس سبق کا خلاصہ بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔